پرانے بادشاہ، ان کے سامنے بولنا موت کو دعوت دینا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ وہ سر اڑوا دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی، کوئی بات ہی نہیں تھی کہ بلا جرم کے ایک ملزم کو مجرم بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی یا زندگی دونوں سے کچھ بھی محروم کیا جا سکتا تھا۔ یہ اسلام تھا، یہ عرب تھے، یہ مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ حریت فکر کیا چیز ہے، ذہنی آزادی کسے کہتے ہیں۔ خلیفہ وقت کوئی کام کرے اور وہ شریعت کے خلاف ہو تو اسے سمجھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اسپین میں حکم کی حکومت تھی اور امیر المومنین حکم بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اس کی سوانح میں لکھا ہے کہ اس کا جو ذاتی کتب خانہ تھا اسٹیٹ کے علاوہ، اس میں 2 لاکھ کتابیں ایسی تھیں جس پر اس کی قلم سے کوئی نہ کوئی نشان لگا ہوا تھا، اس پہ دستخط کرتا تھا، کوئی عبارت اسے پسند آتی تھی تو اس پہ نشان لگا دیتا تھا، کسی پہ تنقید لکھنی ہوتی تھی تو اس کے حاشیے پہ تنقید لکھتا تھا۔ یہ امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حکم 2 لاکھ کے قریب کتابیں اس کی نظر سے گزری تھی۔ اب کون مسلمان ہے جو اتنا پڑھتا ہو، اور خاص طور پہ حکمران، انہیں پڑھنے پڑھانے سے کیا دلچسپی، اس کی تقریر میں سن لی کوئی بات، اس کی تقریر میں سن لی، وہی نقل کرتے رہے۔ اس نے اپنے بیٹے عبد الرحمان کو حکومت دی تھی، اور عبد الرحمان حکم انہوں نے ٹھیک وہاں پر حکومتیں ایسی قائم کی جیسی خلیفہ منصور نے بغداد میں حکومت قائم کی تھی۔ اور کوئی خط ایسا تھا جس کو نہیں دینا چاہیے تھا حکم کو، اور اس کے ایک نوکر نے لا کے دیا، اور حکم کو اس سے شدید غصہ آیا اور اسے حکم دیا کہ جو ہاتھ یہ خط لے کے آیا ہے اس ہاتھ کو ہی کاٹ دیا جائے۔ زیاد بن عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ اس موقع پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ اپنے ساتھ دانشوروں کو، فقہا کو، اللہ کے مخلص بندوں کو رکھتے تھے، حکومت کے کام پھر چلا کرتے تھے، اسی لیے لوگوں میں امن تھا، اور امن کے نتیجے میں لوگوں کے پاس انصاف تھا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف پہلے قائم ہو اور امن بعد میں ہو تو وہ الٹی بات کرتے ہیں۔ امن کے نتیجے میں انصاف آیا کرتا ہے، انصاف کے نتیجوں میں امن نہیں آتے۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس ہاتھ کو ضائع کرا دیا جائے۔ تو زیاد رحمت اللہ علیہ بولے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو اچھے کاموں کی توفیق دے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں مدینہ منورہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا، اور انہوں نے مجھے حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قضم غیظا، جس شخص کو غصہ آ جائے اور وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اپنے غصے کو نافذ کر سکے، اور اس کے باوجود وہ صبر کر لے اور اپنے غصے کو تھام لے، امنم و ایمانن یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن والا رکھیں گے اور ایمان اس کے دل میں دنیا میں بھر دیا جائے گا۔ تو اس نے اپنے حکم کو فوراً واپس لیا، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگا اللہ ان مالکن حدثک بہذا، اللہ کی قسم کھاؤ کیا واقعی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے؟ تو زیاد رحمت اللہ علیہ کہا اللہ ان مالکن حدثنی بہذا، ہاں اللہ ہی کی قسم کھاتا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی تھی۔ یہ واقعہ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، شیخ احمد بن محمد المقری تلمسانی کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 267 پہ آپ اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اندلس پہ بہترین کتابیں اسپین پہ جو لکھی گئی ہیں ان میں سر فہرست کتابوں میں سے ایک کتاب نفح الطیب ہے، جس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ اندلس میں کیا ہو رہا تھا، وہاں کی حکمرانی کیسی تھی، وہاں کے عام لوگ کیسے تھے۔ یہ حریت کی فکر یہ اسلام نے دی تھی، اور اسلام نے بتایا تھا کہ بادشاہ تنقید سے بالا نہیں ہوا کرتے، اور وہ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی اصلاح کبھی کبھی کرنا پڑ جاتی۔ کس ترقی کا مسلمانوں کا ذکر کریں کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا کیا دیا تھا۔ اسی لیے الطاف حسین حالی نے جو مسدس لکھی ہے، اگرچہ یہ حوالہ تھوڑا سا طویل ہے، لیکن آپ سنیے وہ کیا کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس میں کئی جگہ اسی کے اشارے مل جائیں گے۔ دنیا کی عدم ترقی کا ذکر کرتا ہے اور دنیا کی جہالت کا ذکر کرتا ہے، اور حالی کہتے ہیں نہ رستہ ترقی کا کوئی کھلا تھا، نہ زینہ بلندی پہ کوئی لگا تھا،
وہ صحرا انہیں قطع کرنا پڑا تھا، جہاں نقش پا تھا نہ شورے درا تھا، جو ہی کان میں حق کی آواز آئی، لگا کرنے خود ان کا دل رہنمائی۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہا کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق، ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش قدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر، لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا کسب اخلاق روحانیوں نے، ادب ان سے سیکھا صفاہانیوں نے، کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے، ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریخ چھوڑا، ارسطو کے مردہ فنوں کو جلایا، فلاطوں کو زندہ پھر کر دکھایا، ہر ایک شہر و قریے کو یوں نہ بنایا، مزہ علم و حکمت کا سب کو چکھایا، کیا برطرف پردہ چشمے جہاں سے، جگایا زمانے کو خواب گراں سے، ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں لیا باندھ حکم پیغمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ یہ ہے وہ حدیث جو آپ کو پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، صلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، کیا جا کے آباد ہر ملک ویراں، مہیا ہمارے ملک کی راحت کے ساما، خطرناک تھے جو پہاڑ اور بیاباں، انہیں کر دیا رش کے صحنے گلستاں، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب کو انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ ہموار سڑکیں گراہیں مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ وہ قافلہ مسلمانوں کا تھا، مدت ہوئی گزر گیا، تو میرے کارواں مدت ہوئی مٹی میں مل گئے، اور وہ مسلمان ایک قوم تھی دنیا میں جس کا سرمایہ سچائی تھا، مدت ہوئی بیچارے قبروں میں چلے گئے، اور ان کی جگہ انہوں نے لے لی جو اپنے قول اور کردار دونوں میں منافق، سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، تمام ان کا شانہ ہوا بحر و بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا، وہ گنتے تھے یکساں وطن اور سفر کو، گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت و در کو۔ جو ہم کہتے ہیں کہ اس ساری سائنس کی بنیاد اور دنیا میں اس ساری راحت کا یہ مسلمانوں کے صدقے میں، حالی بھی یہی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، جہاں کو ہے یاد ان کی رفتار اب تک، کہ نقش قدم ہے نمودار اب تک، ملایا میں ہیں ان کے آثار اب تک، انہیں رو رہا ہے ملی بار اب تک، ہمالہ کو ہیں واقعات ان کے ازبر، نشاں ان کے باقی ہیں جبرالٹر پر۔ نہیں اس طبق پر کوئی بر اعظم نہ ہو جس میں ان کی عمارات محکم، عرب، ہند، مصر، اندلس و شام و دیلم، بناؤں سے ہے ان کی معمور عالم، سرے کوہ آدم سے تا کوہ بیضا، جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا۔ وہ سنگین حل اور وہ ان کی صفائی، جمی جن کے کھنڈروں پہ ہے آج کائی، وہ مرکز کے گنبد تھے جن کے تلائی، وہ معبد جہاں جلوہ گرتی خدائی، زمانے میں گو ان کی برکت اٹھا لی، نہیں کوئی ویرانہ پر ان سے خالی۔ وہ سنجار کا اور کوفے کا میدان، یہ وہی میدان ہے جہاں پر مامون نے دنیا کی پیمائش کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس کا محیط ناپا جائے۔ وہ سنجار کا اور کوفے کا میدان فراہم ہوئے جس میں مساح دوراں، قرے کی مساحت کے پھیلائے ساما،
ہوئی جزو سے قدر کل کی نمایاں، زمانہ وہاں آج تک نوحہ گر ہے کہ عباسیوں کی سبھا وہ کدھر ہے۔ سمرقند سے اندلس تک سراسر انہی کی رسد گاہیں تھیں جلوہ گستر، سواد مراغہ میں اور قاسیوں پر زمین سے صدا آ رہی ہے برابر، کہ جن کی رسد کے یہ باقی نشائیں وہ اسلامیوں کے منجم کہاں ہیں۔ مر گئے، مدت ہوئی، ختم ہو گئے۔ مؤرخ ہیں جو آج تحقیق والے، تفاحص کے ہیں جن کے آئین نرالے، جنہوں نے ہیں عالم کے دفتر کھنگالے، زمین کے طبق سر بسر چھان ڈالے، عرب ہی نے دل ان کے جا کر ابھارے، عرب ہی سے وہ بھرنے سیکھے ترارے۔ اندھیرا تواریخ پر چھا رہا تھا، ستارہ روایت کی گہنا رہا تھا، درایت کے سورج پہ ابر آ رہا تھا، شہادت کا میدان دھندلا رہا تھا، سرے راہ چراغ ایک عرب نے جلایا، ہر ایک قافلے کا نشان جس سے پایا۔ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا، نہ چھوڑا کوئی رخنا قصب خفی کا، کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا، کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسون۔ یہ ہے علم اسماء الرجال کا، تاریخ کا اور حدیث کا۔ اسی دھن میں آسا کیا ہر سفر کو، اسی شوق میں طے کیا بحر و بر کو، سنا خازن علم دی جس بشر کو، لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو، پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پر رکھ کر، دیا اور کو خود مزہ اس کا چکر، کیا فاش راوی میں جو عیب پایا، مناقب کو چھانا مصالب کو تایا، مشائخ میں جو قبح نکلا جتایا، ائمہ میں جو داغ تھا بتلایا، طلسم ورا ہر مقدس کا توڑا، نہ ملا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا، رجال اور اسانید کے جو ہیں دفتر، گواہ ان کی آزادگی کے ہیں یکسر، نہ تھا ان کا احسان یہ ایک اہل دین پر، وہ تھے اس میں ہر قوم و ملت کے راہبر، لبرٹی میں جو آج فائق ہیں سب سے، بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے۔ یہ لبرٹی، آزادی، اس کے دعوے، حال ہی کہتا ہے لبرٹی میں جو آج فائق ہیں سب سے، بتائیں کہ لبرل بنے ہیں وہ کب سے۔ یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے شرک کو ختم کیا اور غلامی کے بندھنوں کو توڑا، یہ مسلمان تھے جنہوں نے شرک کو ختم کیا، خدا کی توحید کو اجاگر کیا، غلامی کے بندھن توڑے اور لوگوں کو آزادی دی۔ جو لوگ آزادی اس کو سمجھتے ہیں کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں، اور آزادی اس کو سمجھتے ہیں کہ لباس کو کم کر دیں، یہ آزادی انہی کو مبارک۔ فصاحت کے دفتر سے سب گاؤ خوردہ، بلاغت کے رستے سے سب نہ سپردہ، ادھر روم کی شمع انشا تھی مردہ، ادھر آتش فارسی تھی فسردہ، یکا یک جو برقع کے چمکی عرب کی، کھلی رہ گئی آنکھ سب کی، عرب کی جو دیکھی وہ آتش زبانی، سنی برمحل ان کی شیوا بیانی، وہ شعار کے دل میں ریشہ دوانی، وہ خطبوں کی مانند دریا روانی، وہ جادو کے جملے وہ فکرے فسوں کے، تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے وہ لٹریچر، کلاسیکل لٹریچر جو مسلمانوں نے دنیا کو دی۔ سلیقہ کسی کو نہ تھا مدح و ذم کا، نہ ڈھب یاد تھا شرح شادی و غم کا، نہ انداز تلقین واض و حکم کا، خزانہ تھا مدفوع زبان اور قلم کا، نوا سنجیاں ان سے سیکھی یہ سب نے، زباں کھول دی سب کی نطق عرب نے۔ عربوں نے کلاسیکل لٹریچر دیا، مسلمانوں نے دنیا کو یہ دی۔ ہسٹری اور لٹریچر کے بعد اب وہ میڈیسن کی طرف آئے۔ حال ہی کہتے ہیں زمانے میں پھیلی طب ان کی بدولت، زمانے میں پھیلی طب ان کی بدولت، ہوئی بہراور جس سے ہر قوم و ملت، نہ صرف ایک مشرق میں تھی ان کی شہرت، مسلم تھی مغرب تک ان کی حذاقت، سلرنوں میں جو ایک نامی مطب تھا، وہ مغرب میں عطار مشک عرب تھا۔ گنیے نام ذرا مسلمان اطباء کے، ابو بکر رازی، علی ابن سینا، حکیم گرامی، حسین ابن سینا، حنین ابن اسحاق، قصیص دانا، ضیاء ابن بیتا، راس الاطباء، انہی کے ہیں مشرق میں سب نام لیوا،
انہی سے ہوا پار مغرب کا کھیوا، مغرب کے میڈیسن انہی کا مرہون منت. غرض فن ہے جو مایائے دین و ملت، طبعی الہی ریاضی و حکمت، فزکس، میٹا فزکس، میتھمیٹکس، لاجک، طب اور کیمیا، ہنسا و حیرت، سیاست، تجارت، عمارت، فلاحت، لگاؤ گے کھوج ان کا جا کر جہاں تم، نشان ان کے قدموں کے پاؤ گے وہاں تم. لگاؤ گے کھوج ان کا جا کر جہاں تم، نشان ان کے قدموں کے پاؤ گے وہاں تم. ہوا گو کے پامال گستاں عرب کا، مگر ایک جہاں ہے غزل خاں عرب کا. ہرا کر گیا سب کو 12 عرب کا، سفید و سیاپا ہے احساں عرب کا. وہ قومیں جو ہیں آج سرتاج سب کی، کنونڈی رہیں گی ہمیشہ عرب کی. وہ قومیں جو ہیں آج سرتاج سب کی، کنونڈی رہیں گی ہمیشہ عرب کی. رہے جب تک ارکان اسلام برپا، چلن اہل دی کا رہا سیدھا سادہ. رہا میل سے شہد صافی مصفا، رہی کھوٹ سے سیم خالص مبرہ. نہ تھا کوئی اسلام کا مرد میدان، علم ایک تھا شش جہت میں درفشاں. پگدلا ہوا جب کہ چشمہ صفا کا، پگدلا ہوا جب کہ چشمہ صفا کا. گیا چھوٹ سر رشتہ دین خدا کا، رہا سر پہ باقی نہ سایہ ہما کا. تو پورا ہوا عہد تھا جو خدا کا، کہ ہم نے بگاڑا نہیں کوئی اب تک، وہ بگڑا نہیں آپ دنیا میں جب تک. برے ان پہ وقت آ کے پڑنے لگے اب، وہ دنیا میں بس کر اجڑنے لگے اب. بھرے ان کے میلے بچھڑنے لگے اب، بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے اب. ہری کھیتیاں جل گئیں لہلہا کر، گھٹا کھل گئی سارے عالم پر چھا کر. نہ ثروت رہی ان کی قائم نہ عزت، گئے چھوڑ ساتھ ان کا اقبال و دولت. ہوئے علم و فن ان سے ایک ایک رخصت، مٹی خوبیاں ساری نوبت بنوبت. رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی. مٹ گئے مسلمان، ختم ہو گئے. تھی ایک قوم کبھی دنیا میں آئی تھی، اور دنیا نے دیکھا تھا کہ اللہ کی وحی کے پلے ہوئے اور ان کے تربیت یافتہ ایسے ہوتے ہیں. چلے گئے، اور جو ان کے بعد جانشین آئے، اللہ نے جو کہا ہے وہ وہی چیز ہے. فخلف من بعدہم خلف، اللہ نے کہا ہمارے اچھے بندوں کے بعد جو جانشین آتے ہیں کبھی کبھی، اضاعوا الصلاۃ، وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. واتبعوا الشہوات، مزوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کس چیز میں کتنا مزہ ہے، کس چیز میں کتنا لطف ہے، کون سا موبائل سیٹ سب سے اچھا ہے، کہاں شہر میں گوشت سب سے اچھا بکتا ہے، کہاں پر کھانا سب سے اچھا پکتا ہے، اور کہاں پر پہنچ کے سیکشل ریکوائرمنٹس کی تسکین ہوتی ہے. بچے سے پوچھ لو، سب جانتے ہیں. اور ان کو لائن میں لگا کر ان سے پوچھو کہ یہ فارابی کون تھا، ابو علی سینا کون تھا، ابن رشد کون تھا، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کون تھے، ہزاروں میں شاید کوئی نکلے جو ان کو جانتا ہو. وگرنہ سب طرف جہالت اور نفاق کا دور. اسی لیے حال ہی کہتا ہے کرو یاد اپنے بزرگوں کی حالت، شدائد میں جو ہارتے تھے نہ ہمت، اٹھاتے تھے برسوں سفر کی مشقت، غریبی میں کرتے تھے قصب فضیلت. جہاں کھوج پاتے تھے علم و ہنر کا، نکل گھر سے لیتے تھے رستہ ادھر کا. اراکین و شامات و خوارزم و توراں، جہاں جن سے تعلیم سنتے تھے ارزاں، وہیں پہ سفر کر کے کوہو بیاباں، پہنچتے تھے طلاب افقاں و خیزاں. جہاں تک عمل دین اسلام کا تھا، ہر ایک راہ میں ان کا تانتا بندھا تھا. نظامیہ، نوریہ، مستنصریہ، نفیسیہ، ستیہ اور صاحبیہ، رواحیہ، عزیہ اور قاہریہ، عزیزیہ، زینیہ اور ناصریہ. یہ کالج تھے مرکز سب آفاقیوں کے، حجازی و کردی و قبچاکیوں کے. اتنے قافلے چلتے تھے علم کو حاصل کرنے کے لیے کہ تانتا نہیں ٹوٹتا تھا. ابھی آپ کے سامنے بات کی نا کہ 18 سال کے اندر فاطمیہ مصر میں اتنے لوگ آ گئے، اور حکومت خوش کہ ہمارے اتنے مسلمان بچے پڑھنے آ گئے. سب چیزیں فری ہو گئیں، اور موصل اور بصرہ والے یہ سب چیزیں ہوئی. اسی لیے مسلمانوں نے قیادت کی، رہنمائی کی، اور مسلمان سب سے بڑے تھے. اور وہ کہتا ہے حالی اسی لیے ایک اور جگہ مسدس میں
ہوا اندلس سے گلزار یکسر، جہاں ان کے آثار باقی ہیں اکثر، جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر، یہ ہے بیت ہمراہ کی گویا زباں پر کہ تھے آل عدنان سے میرے بانی، عرب کیوں میں اس سرزمین پہ نشانی۔ یہ اسپین ہے، ہویدا ہے غرناطہ سے شوکت ان کی، ایاں ہے بلنسیا سے قدرت ان کی، بطیلوس کو یاد ہے عظمت ان کی، ٹپکتی ہے قادس میں سر حسرت ان کی، نصیب ان کا اشبیلیا میں ہے سوتا، شب و روز ہے قرطبہ ان کو روتا۔ اشبیلیا وہ ان مسلمانوں کی قبروں کا امین ہے جن مسلمانوں نے اسپین کو آباد کیا، اور قرطبہ روتا ہے اس بات پہ کہ وہ کہاں گئے۔ کوئی قرطبے کے کھنڈر جا کے دیکھے، مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے، حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے، خلافت کو زیر و زبر جا کے دیکھے، جلال ان کا کھنڈروں میں ہے یوں چمکتا کہ وہ خاک میں جیسے کندن دمکتا۔ وہ بلدہ کہ فخر بلاد جہاں تھا، وہ بلدہ کہ فخر بلاد جہاں تھا، ترو خشک پہ جس کا سکہ رواں تھا، گڑا جس میں عباسیوں کا نشاں تھا، عراق اور عرب جس سے رشکے جنا تھا، اڑا لے گئی باد پندار جس کو، بہا لے گئی سیل تاتار جس کو۔ سنے گوش عبرت سے گر جا کے انسان، تو وہاں ذرہ ذرہ یہ کرتا ہے اعلان کہ تھا جن دنوں مہر اسلام تاباں، ہوا یہاں کی تھی زندگی بخشے دوراں، پڑی خاک ایتھنز میں جان یہیں سے، ہوا زندہ پھر نام یونا یہیں سے۔ وہ لقمان و سکرات کے در مکنوں، وہ اسرار بقرات و درس فلاتوں، ارسطو کی تعلیم سولن کے قانون، پڑے تھے کسی قبر کوہنا میں مدفون، یہیں آ کر مہر سکوت ان کی ٹوٹی، اسی باغ رانا سے بون کی پھوٹی۔ یہ تھا اسپین، یہ تھا علم پر وہاں توجہ کا عالم کہ ہو جیسے مجروح جو یائے مرہم، کسی طرح پیاس ان کی ہوتی نہ تھی کم، بجھاتا تھا آگ ان کی بارانہ شبنم، حریم خلافت میں اونٹوں پہ لد کر چلے آتے تھے مصر یونا کے دفتر۔ وہ تارے جو تھے شرق میں لمع افغن، تھا ان کی کرنوں سے تا غرب روشن، نوشتوں سے ہیں جن کے اب تک مزین، کتب خانہ پیرس و روم و لندن، بڑا غلغلہ جن کا تھا کشوروں میں، وہ سوتے ہیں بغداد کے مقبروں میں۔ گزر گئے جہان سے، قبریں رہ گئیں ان کی نشانیاں، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ کیا کس صحرا اور خاک سے اٹھے تھے، اور دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے غرور کو انہوں نے خاک میں ملا دیا تھا، اور انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ نبوت کی رہنمائی اس کائنات کے مسائل کا حقیقی حل ہے۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ وحی کی روشنی میں جو ترقی ہوتی ہے وہ اصل ہے، دیرپا ہے، اور محض عقل صدیوں تجربے کرنے کے باوجود ناکام رہتی ہے۔ اسی لیے یہ مسدس حالی یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ اب کون پڑھتا اور پڑھاتا ہے مسدس میاں؟ حالی کہتے ہیں پڑھی ہیں سب اجڑی ہوئی خانقاہیں، وہ درویش و سلطان کی امید گاہیں، کھلی تھیں جہاں علم باطن کی راہیں، فرشتوں کی پڑتی تھیں جن پہ نگاہیں، کہاں ہیں وہ جذب الہی کے پھندے، کہاں ہیں وہ اللہ کے پاک بندے۔ خانقاہیں اجڑ گئیں۔ اب ایسے علم دین کے ماہر اور دانشور آئے ہیں جنہیں تصوف گمراہی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، 1000 سال تک کسی مسلمان کو پتا نہیں چلا کہ یہ گمراہی ہے، اب آ کے پتا چلا کہ یہ گمراہی۔ یہ علم شریعت کے ماہر کدھر ہیں؟ وہ اخبار دین کے مبصر کدھر ہیں؟ اصولی کدھر ہیں؟ مناظر کدھر ہیں؟ محدث کہاں ہیں؟ مفسر کدھر ہیں؟ وہ مجلس جو کل سر بسر تھی چراغاں، چراغ اب کہیں ٹمٹماتا نہیں وہاں۔ مدارس و تعلیم دین کے کہاں ہیں؟ مراحل وہ علم و یقین کے کہاں ہیں؟ وہ ارکان شرع متی کے کہاں ہیں؟ وہ وارث رسول امی کے کہاں ہیں؟ رہا کوئی امت کا ملجا نہ ماوا، نہ قاضی نہ مفتی نہ صوفی نہ ملا۔ کہاں ہیں وہ دینی کتابوں کے دفتر؟ کہاں ہیں وہ علم الہی کے منظر؟ چلی ایسی اس بزم میں باد سرسر، بجھی مشعلیں نور حق کی سراسر۔ رہا کوئی ساما نہ مجلس میں باقی، سراہی نہ تنبور مطرب نہ ساکی۔ بہت لوگ بن کر ہوا خواہ ملت، سفیہوں سے منوا کے اپنی فضیلت، صدا گاؤں در گاؤں نوبت بنوبت پڑے پھرتے ہیں، کرتے تحصیل دولت، یہ ٹھہرے ہیں اسلام کے رہنما اب، لقب ان کا ہے وارث انبیاء اب۔
بہت لوگ پیروں کی اولاد بن کر، نہیں ذات والا میں کچھ جن کے جوہر، بڑا فخر ہے جن کو لے دے کے اس پر کہ تھے ان کے اسلاف مقبول داور، کرشمے ہیں جا جا کے جھوٹے دکھاتے، مریدوں کو ہیں لوٹتے اور کھاتے۔ یہ ہیں جادہ پیمائے راہ طریقت، مقام ان کا ہے ماورائے شریعت، انہی پہ ہے ختم آج کشف اور کرامت، انہی کے ہے قبضے میں بندوں کی قسمت، یہی ہے مراد اور یہی ہے مرید، اب یہی ہیں جنید اور یہی با یزیدہ، بڑے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گناہ گار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ۔